بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز عید میں جو بندہ بعد میں آ کر ملا، تکبیرات کہنے کے بعد یا رکوع میں جاتے ہوئے امام صاحب یعنی جماعت رکوع میں ہے، بندہ پیچھے سے آیا، اب وہ کیا کرے گا اس بارے میں سنتے ہیں۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، امام صاحب الحمد شریف یا سورت پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے جو بندہ آیا اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کر پھر 3 تکبیریں ساتھ اور کہہ لے اپنی۔ اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے، بلکہ رکوع میں امام کے ساتھ چلا جائے اور رکوع میں جا کر تکبیریں کہے۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ لے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئیں، یعنی بقیہ اب نہیں کہیں گے۔ 1 کہیں، 2 تکبیریں کہیں، رکوع میں ہی امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو اب اس کی جو بقیہ 1 یا 2 رہ گئی ہیں وہ ساکت ہو گئیں، یا تینوں ہی رہ گئی ہیں تو اب اس کی ساکت ہو گئیں، دوبارہ پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پڑھے گا، 1 رکعت چونکہ اس کی رہتی ہے، اب جب یہ پڑھے گا تو اس وقت وہ تکبیریں بھی ساتھ کہے۔ اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اسی وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پائے بہتر ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت میں ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو اب یہ بھی رکوع میں چلا جائے اور وہاں جا کر یہ 3 تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب یہ تکبیریں نہیں کہے گا، بلکہ ویسے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ جب دوبارہ کھڑا ہوگا تو اپنی 2 رکعتیں پڑھے گا اسی طریقے سے جس سے نماز عید پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحانک اللہم پڑھ کے پھر 3 تکبیریں کہے گا، پھر الحمد شریف اور سورت پڑھے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ، دوسری رکعت میں الحمد شریف اور سورت پہلے پڑھے گا، پھر 3 تکبیریں کہے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ اور التحیات پڑھ کر سلام پھیر دے گا۔ تو یہ طریقہ ہے بعد میں ملنے والے کے لیے۔ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ بغیر جماعت کے نماز عید نہیں ہوتی، ہاں کسی اور جگہ جا کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اگر نہیں جا سکتا یا ہو چکی ہے سب کی طرف سے تو اب اس کی نماز ختم ہو گئی، اب اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے، 4 رکعتیں پڑھے، اور وہ بھی چاشت کی نماز عید نہیں، کیونکہ نماز عید اب جا چکی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔